سارے موجود ہیں جی. ارے سمجھنا، یہ جو بریلویوں نے ایک دلیل پیش کی ہے نا، انوار ساتیہ ان کی ایک کتاب ہے، مولوی عبدالسمیع ان کا ایک گزرا ہے بڑے پرانے بریلویوں میں، مولوی احمد رضا خان کا شاگرد بھی تھا تقریباً. تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے انوار ساتیہ. اس میں میلاد کے اوپر بحث کرتے ہوئے، وہاں اس وقت یہی اختلاف ہوتا تھا کہ یہ مطلب یہ کہتے تھے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، محفل ہوتی تھی تو محفل میں یہ تصور کرتے تھے اور خیال کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ حضور آئیں گے. حضور بھی کیا آتے ہیں، پھر بتاتے تھے کیونکہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. تو ہوتا تھا اس وقت، آج بھی کچھ کچھ جو ادا کرتے ہیں، لیکن آج چونکہ زیادہ انہوں نے دوڑنے کا کام شروع کر دیا ہے، ناچنے کا. اس وقت یہ باقاعدہ اپنے جلسوں میں، پروگراموں میں ایک سیٹ خالی چھوڑا کرتے تھے، کرسی لگاتے تھے، سٹیج بناتے تھے اور خالی ہوتا تھا کہ حضور آئیں گے. کیونکہ سارے عقائدی جو ہیں عقلاً بھی خلاف ہیں اور نقلاً بھی، تو جگہ خالی چھوڑ دیتے تھے کہ آئیں گے. آئیں، پھر حاضر ناظر کیسے ہوئے، نہیں سمجھ آئی. پھر ایسے بھی ہوتا تھا کہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ آ گئے ہیں، آ گئے ہیں. یہ بھی ان کا نظریہ تھا. تو اس پر مطلب یہ ہے کہ علماء نے رد کی. ایسے تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، پھر وہ تمہارا تضاد کہ ابھی آئے نہیں ہیں، آئیں گے. وہ جب قاسمی صاحب کہا کرتے تھے نا، خود کہتے ہیں آ گئے ہیں، آ آئے بھی ہیں اور چلے بھی ہیں، لوگوں کو چکروں میں رکھا ہوا ہے. تو اس پر لکھا کہ بھائی حاضر ناظر نبی ایک جگہ صرف اللہ کی صفت ہے. تو مولوی عبدالسمیع نے یہ دلیل میں پیش کیا کہ دیکھو جی، شیطان ایک ہے، شیطان ایک ہے، تو وہ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے، دیکھو کئی بندوں کو، ہر بندے کو گمراہ کر رہا، ہر بندے کو. دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، جنات ہیں، ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو ایک ہر جگہ ہو سکتا ہے. تو نعوذ باللہ یہ قیاس کر کے کہا کہ نبی کیوں حاضر نہیں سمجھ آئی نہیں. یہ اس نے یہ بات لکھی انوار ساتیہ میں. اس پر رد لکھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، براہین قاطعہ. براہین وہ ہمارے پاس ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ہے کتاب پہ لکھی گئی اس میں تو دلیل اس کی تھی. اس میں اور جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر. تو یہ انہوں نے اس نے دلیل پیش کی کہ ایک شیطان ہو کر ابلیس تو ساری جگہ پر جا سکتا ہے. تو نبی، پہلی بات یہ ہے کہ قیاس کتنی فاسد ہے. نبی کو اس عمل میں کس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، نعوذ باللہ. یہ تشبیہ کس نے دی ہے؟ عبدالسمیع نے دی ہے، بریلویوں نے دی ہے. تو ایسی نبی کے بارے میں تشبیہ دینا یہ تو گستاخی ہے. اس لیے براہین قاطعہ میں حضرت خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ عقیدہ پہلے شرکیہ اور پھر اس کے ساتھ یہ تشبیہ دے کر یہ نبی کا کتنا بڑا گستاخ بنا ہے. براہین قاطعہ میں یہ ہے. تو یہاں جواب تو یہ ہے، انہوں نے جواب علمی انداز سے اور بھی دیا. تو آسان سا جواب تو یہ قرآن نے دے دیا ہے کہ شیطان ایک، بولو، شیطان ایک نہیں. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ صاف قرآن نے کہہ دیا کہ وہ اور اس کا قبیلہ، وہ باقی رہ گیا کہ جی شیطان گمراہ کرتا ہے. جی شیطان ابلیس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، تو وہی کر رہا ہے کیونکہ اس کے چیلے چالے جو کام کر رہے ہیں تو اصل نسبت اسی کی طرف ہوتی ہے نا، اصل نسبت تو اسی کی طرف ہو رہی ہے. انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. بے شک ہم نے کر لیا شیطانوں کو اولیاء، کیا گیا شیطانوں کو اولیاء بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. اب پتہ لگا اولیاء سے مراد شیاطین ہے. آگے عام ہے شیاطین الجن، تو شروع صورت میں آیا اولیاء کے پیچھے مت لگو. اولیاء کے پیچھے کون سے اولیاء؟ اولیاء الشیطان، شیطان ہوں گے یا اس کے ساتھی. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اب شیطان کا طریقہ کار گمراہ کرنے کا کیا تھا؟ وَإِذَا فَعَلُوا، اور جس وقت وہ کرتے ہیں فَاحِشَةً کوئی برائی، فَاحِشَةً یہاں خاص کر ننگا ہونا طواف کے لیے، جس کو یہ عبادت اور شرع کہہ رہے ہیں، اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
فاحشہ کہہ رہا ہے، بول چھوڑو، جس کو وہ ادب کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جس کو وہ تو کہتے ہیں نا یہ خانہ کعبہ کا ادب یہ ہے کہ ان کپڑوں میں ہم اس کے سامنے نہ آئیں، قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ فاحشہ کہہ رہا ہے۔ جس کو یہ محبت کہہ رہے ہیں، قرآن اس کو فاحشہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ آج کے ماحول میں دیکھو نا، کرتے شرک ہیں کہتے ہیں ادب ہے، کہتے شرک ہیں کہتے ہیں محبت ہے، کہتے بدعت ہیں کہتے ہیں ثواب ہے، کہتے ہیں ثواب ہے۔ تو قرآن نے تو جواب دے دیا نا بھائی سارا نا، جو جس کو تم ثواب بنا کر کہہ رہے ہو، جب شریعت میں اس کی اصل نہیں ہے تو وہ ثواب نہیں، وہ عبادت نہیں، وہ محبت نہیں، وہ فاحشہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً